کاشتکاری آسان نہیں ہے. تمام کسانوں کی طرح چک فرائی کا انحصار بھی موسم کے رحم و کرم پر ہے، لیکن انہوں نے کبھی بھی ان پریشانیوں کی توقع نہیں کی تھی جن کا انہیں وبا اور اب یوکرین کی جنگ کی وجہ سے سامنا ہے. کھیت کھلیانوں کی سطح پر عالمی سپلائی چین تباہ کن صورتحال میں ہے. چک فرائی ایک ڈیری فارمر ہیں، لیکن وہ جو اور الفا سمیت مختلف فصلیں بھی کاشت کرتے ہیں. اس کا زیادہ تر حصہ ان کی گایوں کی خوراک میں صرف ہوتا ہے. فصل اگانے کے اس موسم میں ضروری اشیاء کی لاگت آسمان کو چھو رہی ہے. کھاد کی قیمتیں پچھلے سال کے مقابلے میں تقریباً 3 گنا بڑھ گئی ہیں. چک فرائی 900 کلو گرام کھاد کے لیے تقریباً $330 ادا کرتے تھے، لیکن اس سال یہ ادائیگی $800 سے زائد رہی. مسئلہ اس وقت شروع ہوا جب وبا نے پیداوار اور ترسیل میں خلل ڈالا. پھر کھاد کے بیشتر اجزاء تیار کرنے والے ملک روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں ترسیل میں مزید رکاوٹیں، خریداری میں افراتفری کا ماحول، ذخیرہ اندوزی اور دیگر مسائل پیدا ہوئے. ماہر اقتصادیات کرس ٹانگ کا کہنا ہے کہ ہائی وے ٹریفک کی طرح پوری عالمی سپلائی چین بھی سست روی کا شکار ہے. یہ خلل بالکل ایسے ہے جیسے کوئی گاڑی چلانے کے لیے ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھے لیکن کوئی دوسرا بریک لگا دے، جس سے ٹریفک جیم اور تاخیر پیدا ہوئی. جب آپ کو ایک سپلائر سے رسد نہیں ملتی تو اس کی وجہ سے دوسروں پر دباؤ بڑھتا ہے کیونکہ سپلائی ہر ایک کے لیے کافی نہیں ہوتی. چک فرائی کا کہنا ہے کہ ڈیزل کی قیمت دگنی سے زیادہ ہو گئی ہے. ان کے ٹریکٹر میں 1135 لیٹر ایندھن کی گنجائش ہے. یہ وہ تیل ہے جو آپ کی میز پر کھانے کی موجودگی ممکن بناتا ہے. اگر اس ٹریکٹر کا ڈیزل ختم ہو جائے تو میں اپنی فصلوں کی کاشت نہیں کر سکتا. تازہ ترین چیلنجز سے پہلے بھی کسانوں کو وبا کی وجہ سے عالمی سپلائی چین میں رکاوٹوں کا سامنا تھا. ان کا کہنا ہے کہ انہیں اپنے مویشیوں کے لیے دوائیں تلاش کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا کیونکہ اس کا بیشتر حصہ چین سے آتا ہے. ایشیا سے آنے والے مال سے بھرے بحری جہاز پچھلے سال امریکی بندرگاہوں پر کھڑے رہے. ٹرک ڈرائیوروں کی کمی نے سامان کی ترسیل میں مزید تاخیر کی. اگر چین کی پیداوار بار بار چلے اور پھر رک جائے، جب بھی وہ فیکٹریاں بند کرتے ہیں تو پیداوار نہیں ہوتی، پھر جب پیداوار دوبارہ شروع ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں ٹریفک جام ہو جاتا ہے، بالکل ہمارے فری وے کی طرح. جب مضبوط طلب کے درمیان سپلائی کم ہوتی ہے تو قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، جس سے افراط زر پیدا ہوتی ہے. ہماری دنیا آپس میں جڑی ہوئی ہے، اس لیے ایک ملک میں افراط زر دوسرے ملک میں بھی مہنگائی کا باعث بنتی ہے. ڈیری فارم پر فرائی کا کہنا ہے کہ انہیں اپنی آئس کریم کی قیمتوں میں 10% اضافہ کرنا پڑا. آئس کریم کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں کیونکہ ان کی تیاری پر اٹھنے والی لاگت بڑھ گئی ہے. میں یقینی طور پر جانتا ہوں کہ اشیاء خورد نوش کی قیمتیں بڑھنے والی ہیں اور طلب و رسد میں مطابقت نہ ہونے کی وجہ سے ایسے ہی رہیں گی. بہت سے کسانوں کی طرح چک فرائی کا کہنا ہے کہ انہیں بڑھتی ہوئی قیمتوں کو پورا کرنے کے لیے پیداوار میں کمی کرنا پڑ سکتی ہے تاکہ 1800 کی دہائی سے قائم اپنے خاندان میں موجود اس فارم کو برقرار رکھ سکیں. الزبتھ لی کے ساتھ سعدیہ زیبران جھا، وائس آف امریکہ.